اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر المنصور المؤید الرسول المسدد سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین وخاتم ائمۃ المعصومین الکہف الحسین وغیاث المستر المستکین ملجأ الہاربین وعصمت المعتصمین ارواحنا وارواح العالمین لتراء بمقدمہ فدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد فقط قال الامام ابو عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم ایک مرتبہ ہمیں پھر یہ توفیق نصیب فرمائی ہے کہ ہم اس سال پھر اس کے عزیز ترین ولی، اس کی حجت، اس کے محبوب کے محبوب، اس کے عزیز ترین فرد سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی فرش عزا کی زینت بن سکیں اور ان کے غم میں دو چار آنسو بہا سکیں اور ان سے ارتباط برقرار کر سکیں۔ اگرچہ جن حالات میں یہ محرم گزر رہا ہے، یہ تاریخ میں شاید ہی ایسا موقع آیا ہو کتنی بڑی تعداد اور اس طرح سے ہمیں محرم کرنے کی اجازت ملی ہو، ورنہ ہر سال ایسا ہوتا تھا۔ یہ دن وہ ہوتے تھے جب مسجدیں آباد ہوتی تھیں، امام باڑے، عاشور خانے، حسینیے اور تمام جگہ حسین کے چاہنے والوں سے بھری رہتی تھیں، لیکن چونکہ ہم دین کے پابند ہیں، جذبات کے پابند نہیں ہیں، اور یہ تعلیم ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے حاصل کی ہے کہ ہمیشہ دین کی پابندی کرنا، جذبات کی پابندی مت کرنا۔ ہمیشہ تمہارے مد نظر یہ رہے کہ خدا اور رسول کی خوشنودی کس میں ہے اور وہ عمل کون سا ہے جس میں خدا اور رسول کی خوشنودی نہیں ہے۔ چونکہ یہ عزاداری دین ہے، مذہب ہے اور سب سے بڑی ثواب کی جگہ ہے۔ یقیناً اس عزاداری سے ہمارے جذبات متاثر ہوتے ہیں اور یقیناً ہمارے دلوں پر چوٹ لگتی ہے، لیکن ہم اس عزاداری کو، اس تعزیہ داری کو دین سمجھتے ہیں، اور واقعی یہ دین ہے اور دین کا جز ہے، دین کا حصہ ہے، دین کی بقا اسی سے مربوط ہے اور دین کی نشر و اشاعت بھی اسی سے مربوط ہے۔ آج جو دین اسلام باقی ہے
یہ اسی عزاداری کی بنا پر باقی ہے۔ یہ دین اسلام کی بقا عزاداری سید الشہداء کا صدقہ ہے، اور عزاداری سید الشہداء کا اثر ہے جو آج یہ دین ہمارے درمیان باقی ہے۔ لہذا چونکہ عزاداری دین ہے اور عین دین ہے، لہذا اس کو پوری طرح سے دینی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمارے جذبات دین کے تابع ہوں، ہم دین کو اپنے جذبات کا تابع نہ کریں۔ ثواب، اجر یہ خداوند متعال کے ہاتھوں میں ہے۔ خدا کس طرح ثواب دیتا ہے اور کس طرح اجر دیتا ہے، یہ اس کے ہاتھوں میں ہے، اس کو کوئی معین نہیں کر سکتا۔ ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، سن رسیدہ ہے، اب وہ پہلی جیسی نمازیں نہیں پڑھ سکتا، کھڑے ہو کر کے اتنی عبادت نہیں کر سکتا، اتنا قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا، اتنے روزے نہیں رکھ سکتا، اتنا میدان جہاد میں جا کر کے جنگ و جہاد نہیں کر سکتا، ضعیف ہے۔ آ کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت کرتا ہے، یا اللہ، اے اللہ کے رسول، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، سن رسیدہ ہو گیا ہوں، اب مجھ سے پہلی جیسی عبادتیں نہیں ہوتی، اب وہ پہلی جیسی نمازیں نہیں ہوتی، اب وہ پہلے جیسے روزے نہیں رکھ سکتا، کام نہیں کر سکتا۔ پیغمبر نے اس کو ایک دعا تعلیم دی کہ جا کے روزانہ پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھو، تمہیں ثواب ملے گا۔ اس سے پہلے جو پیغمبر نے فرمایا وہ جملہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے ان حالات میں، کہ تمہاری اس حالت کو دیکھ کر کے فرشتے تم پر رحم کی درخواست کر رہے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم کو اب وہ ثواب ملنے والا نہیں ہے، تو پہلے روزے رکھتے تھے، اب تم کو روزوں کا ثواب نہیں ملے گا، پہلے تم نمازیں پڑھتے تھے، اب تم کو نمازوں کا ثواب نہیں ملے گا۔ نہیں، تمہیں جو یہ حسرت ہے کہ اگر طاقت ہوتی تو میں روزہ رکھتا، طاقت ہوتی تو میں نماز پڑھتا، امکانات ہوتے تو میں یہ کام کرتا، تمہاری اس حالت پر فرشتے تمہارے لیے رحم کر رہے ہیں، تمہارے لیے استغفار کر رہے ہیں، اور تم خالی یہ دعا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس 7 دعا، خدا تم کو وہی ثواب دے گا جو 100 ثواب دیتا تھا۔ فیضان گرامی، ثواب خدا کے ہاتھ میں ہے، اجر دینا خدا کے ہاتھ میں ہے، اور ہماری عزاداری کو قبول کر لینا یہ اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان حالات میں ہمارے عزادار کس طرح سے ہمارے دینی تعلیمات کی پابندی کر رہے ہیں، اور کس طرح سے اپنے جذبات کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور کس طرح ہماری خاطر دین کی حدود سے قدم باہر نہیں نکال رہے ہیں۔ آج جو کچھ ہم نے عزاداری سے سیکھا ہے وہ دین سیکھا ہے، مذہب سیکھا ہے، تعلیمات اہل بیت سیکھی ہیں۔ آج کا یہ زمانہ، یہ دور ان تعلیمات پر عمل کرنے کا ہے۔ ہمیں جذبات میں آگے نہیں بڑھنا ہے، اور یہی چیز ہمارے اجر کا سبب بنے گی۔ کل اگر ہم جلوس نکالتے تھے
مجلسوں میں جاتے تھے، امام باڑوں میں جاتے تھے، سڑکوں پر جلوس نکالتے تھے، مجلسیں کرتے تھے. ٹھیک ہے کہ یار آج کے حالات میں اجازت نہیں ہے تو ہمیں اجر ملے گا. وہ جو ہمارے دل میں اس کے علاوہ کیفیت پیدا ہوگی، وہ جو مروڑ پیدا ہوگا، جو درد ہوگا، خدا اس کیفیت پر ہمیں ثواب دے گا اور ہمارے اجر میں اضافہ کرے گا. وہ بندے مومن جو بقیہ عام دنوں میں امام باڑوں میں جا کے، بڑی مجلسوں میں جا کے روتا تھا اور اس کو ثواب ملتا تھا، اگر ان حالات میں اگر ایک بندہ مومن اپنے گھر کے اکیلے میں حالات کی مجبوری کی بنا پر صحت کے اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر گھر کے گوشے میں بیٹھ کر کے امام حسین علیہ السلام کے مصائب یاد کر کے روئے گا، آپ یقین اس کو ثواب کم نہیں ملے گا. امام حسین علیہ السلام اس کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، اس کی چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں، اس کے کرب کو، اس کی بے چینی کو محسوس کر رہے ہیں. لہذا ان حالات میں ہمارے دل کو صدمہ تو بہت ہے، لیکن انہی جذبات کے قابو پانے کا نام دین ہے، انہی جذبات کو کنٹرول کرنے کا نام مذہب ہے. ہم نے یہ تعلیم کہ کس طرح سے جذبات کو کنٹرول میں لایا جائے اور کس طرح سے تعلیمات اہل بیت کو اجاگر کیا جائے اور کس طرح اپنی پسند پر خدا کی پسند کو ترجیح دی جائے، ہم نے یہ تعلیم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے حاصل کی ہے. اہل بیت کی پوری زندگی حکم خدا کی تعمیل میں گزری. انہوں نے کبھی بھی اپنی پسند کو خدا کی پسند پر ترجیح نہیں دی، بلکہ ہمیشہ خدا کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح دی. آپ واقعات اٹھا کے دیکھ لیں، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، جن کی زندگی عبادت میں گزری تھی، رات رات عبادت کرتے تھے، پوری رات سجدے میں گزارتے تھے، لیکن جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے مولا کو بلا کے یہ فرمایا، علی آج کی رات قیامت کی رات ہے، لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میرے گھر پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ آج کی رات تم میرے بستر پر سو جاؤ. کس جگہ سلایا جا رہا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات چھپا نہیں رہے ہیں. یہ نہیں فرمایا میں کسی کام سے جا رہا ہوں، آج تم میرے بستر پر سو. یہ علی میرے قتل کی تیاریاں ہیں، لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں نے منصوبہ بنا کے رکھا ہے مجھے قتل کرنے کا، تم میرے بستر پر سو جاؤ. یعنی کیا؟ یعنی اگر تلواریں چلے، دشمن قتل کرے تو یہ تلواریں تم پر پڑے. مولا نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا نہیں مانگی، یہ اللہ کے رسول کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی ورد بتا دیجئے تاکہ میں ان دشمنوں کے حملوں سے بچ جاؤں، کوئی ایسا ذکر دے دیجئے کہ دشمن مجھے دیکھ نہ پائیں. نہیں،
کیا پوچھا؟ اللہ کے رسول، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا بالکل بچ جائے گی۔ شکر کا سجدہ کیا کہ اس سے بہتر اور کام کو ہو سکتا ہے، اسی پر تو مجھے پالا گیا ہے۔ میرے بابا نے روزانہ اسی لیے مجھے آپ کے بستر پر سلایا تھا تاکہ میں ایک دن آپ کی حفاظت پہ اپنی جان قربان کر سکوں۔ آج علی علیہ السلام سو رہے ہیں، شب ہجرت کا واقعہ، سو رہے ہیں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں تو رات بھر جاگتا تھا، عبادت کرتا تھا، آج میری نمازوں کا کیا ہوگا، آج میری تسبیح کا کیا ہوگا، آج میرے ذکر کا نہیں؟ کہ عبادت وہ نہیں ہے جو مجھے پسند آئے، عبادت وہ ہے جو میرے اللہ کو پسند ہے۔ کل اللہ کی مرضی یہ تھی کہ میں نمازیں پڑھوں، استغفار کروں، تسبیح کروں، ذکر خدا کروں۔ آج عبادت یہ ہے کہ میں سو جاؤں، کیونکہ عبادت اپنی مرضی کے مطابق کام کرنا نہیں ہے، عبادت خدا کی مرضی کے مطابق کام کرنا ہے۔ علیہ السلام اس رات کو سو گئے، اور کہا تھا سونے کے لیے تو سو گئے، کروٹیں نہیں بدل رہے تھے، چادر الٹ الٹ کے کو دیکھ نہیں رہے تھے، کہ سو گئے۔ یہ نفس پر قابو تھا، جب چاہا سو گئے، جب چاہا بیدار ہو گئے۔ اور جب سو گئے تو خدا کو علی کی یہ ادا اتنی پسند آئی اور یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ خدا نے اپنی بارگاہ کے مقرب ترین بندوں سے کہا، فرشتوں سے کہا، جبریل و میکائیل سے کہا کہ میں نے تم میں سے ایک دوسرے کی عمر زیادہ کی ہے، تم میں سے کون ہے جو اپنی زیادہ عمر کا حصہ اپنے دوسرے کو دے دے؟ یہ نہیں فرمایا کس کی عمر زیادہ ہے کس کی عمر کم ہے، تم میں سے کون ہے جو اپنی زیادہ عمر کا حصہ اپنے دوسرے بھائی کو دے دے؟ دونوں نے عرض کیا اللہ ہم دونوں کی عمروں کو اضافہ کر دے۔ خدا نے کہا دیکھو زمین پر دیکھو کس طرح سے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی خاطر قربانی دے رہا ہے، دیکھو کس طرح سے علی اپنی جان کو رسول کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ جبریل نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد علی کو بشارت دی، بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو۔ آج جبریل امین امیر المومنین کا خطاب نہیں کرتے، علی کہہ کے نہیں کہتے، ابو الحسن کہہ کے نہیں کہتے یا ابو الحسن آپ کو مبارک ہو یا امیر المومنین آپ کو مبارک ہو، نہیں، علی کے کہتے اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو۔ کیوں یہ ابو طالب کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ علی آج جو آپ قربانی دے رہے ہیں یہ ابو طالب کی تربیت کا اثر ہے، آپ کے باپ نے آپ کو یہ تربیت دی ہے، اور یہ شاید ہم سب کے لیے سبق ہونا چاہیے کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو اسلام کی قربانی کی تعلیم دے، بتائے کیسے قربانیاں دی جاتی ہیں۔ اس شب ہجرت کے واقعے نے علی علیہ السلام نے اپنا نفس بیچا اور اللہ کی مرضی خرید لی، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ آپ اس واقع ہجرت کو دیکھیں اور علی علیہ السلام کی قربانیوں کو دیکھیں، علی نے کس طرح سے قربانی دی، کس طرح سے جذبات پر قابو پایا، تو اللہ نے کتنی بڑی فضیلت دی۔ اب اگر آپ اس فضیلت کو ملا کے دیکھیں بقیہ لوگوں کی فضیلت سے، تو علی کی فضیلت
سورج کی طرح سے چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب یہاں پر لوگ علی کی فضیلت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی فضیلت بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے علی کو اپنے بستر پر سلا دیا تاکہ اگر کفار حملہ کرے تو علی کی جان جائے۔ علی کی جان جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ کو اپنے ساتھ لے گئے، کچھ کو اپنے ساتھ لے گئے، اس لیے ساتھ لے گئے کہ رسول خدا چاہتے تھے ان کی جان بچ جائے۔ تو جس کی جان بچانے کی خاطر رسول اللہ اپنے ساتھ لے گئے اس کا درجہ زیادہ ہے، یا جس کو قربان کرنے کی خاطر اپنے بستر بٹا دیا اس کا درجہ زیادہ ہے۔ لوگ اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا جس کو ساتھ لے کے گئے اس کا درجہ زیادہ ہے، کہ نہیں چاہتے تھے ان کی جان چلی جائے، علی کو اس نے لٹا دیا، اگر مار گئے قتل کر دیے گئے تو کوئی بڑا نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دوسرے کی جان بچانے کا مسئلہ تھا ہی کیا؟ کیا کفار پیغمبر کے علاوہ کسی اور کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے؟ اگر کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے، دشمنان اسلام نے پیغمبر کے ساتھ کسی اور کے قتل کا منصوبہ بنایا ہوتا تب تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت لوگوں کو قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور یہ بھی ان لوگوں کی فہرست میں شامل تھے جن کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا تھا، تب تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ ان کی جان بچانے کے لیے لے گئے۔ لیکن جب یہ شروع ہی سے کی فہرست میں تھے ہی نہیں اور ان کی جان کو شروع ہی سے خطرہ نہیں تھا تو فضیلت کہاں سے؟ اگر جان پر خطرہ ہوتا اور کفار نے ان کو بھی دھمکی دی ہوتی تب تو یہ بات تھی کہ پیغمبر ان کو اپنے ساتھ بچا کے لے گئے، لیکن جب ان کا نام ہی نہیں ہے دھمکی والوں میں تو فضیلت کہاں سے بنے گی؟ اور اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، واقعات اٹھا کر کے دیکھ لیں تو آپ کو ملے گا کہ لوگوں نے کیسی کیسی سازشیں کی ہیں اور کیسے کیسے فضائل اہل بیت کے مقابلے پر لوگوں کے لیے گڑھے گئے ہیں۔ لوگوں نے اپنی محبت میں، اپنی عقیدت میں نہ معلوم کیسی کیسی باتیں گڑھ لی ہیں اور کیسے کیسے واقعات بنا لیے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ غور کریں، میں صرف آپ کے سامنے مثال دوں، دیکھیے پھر غور کریں کہ اہل بیت میں بات کر رہا تھا جذبات کے، کیا آپ غور کریں اس پر کس طرح سے لوگوں نے کام کیے ہیں، کیسے کیسے کام کیے ہیں، کہ جب یہ پیغمبر نے، میں صرف واقعہ دیکھ لیں کہ لوگوں نے تاریخ میں کیسی کیسی خیانتیں کی ہیں اور کیسے کیسے فضائل گڑھے ہیں۔ گھڑنے والے بھول جاتے ہیں کہ تاریخ میں واقعات ملتے ہیں جو ان کی واقعات کی تصدیق نہیں کرتے۔ جب یہ مسئلہ ہوا کہ سب کے دروازے بند کر دیے جائیں تو پیغمبر نے خدا کے حکم سے سب کے دروازے بند کر دیے، یہاں تک کہ پیغمبر کے چچا جناب حمزہ کا دروازہ بھی بند کر دیا، صرف اپنا دروازہ کھلا رکھا اور علی کا دروازہ کھلا رکھا۔ اس پر لوگوں نے فضیلت یہ بنائی کہ اللہ کے رسول نے خدا کے حکم سے اپنا دروازہ کھلا رکھا، علی علیہ السلام کا دروازہ کھلا رکھا، اور فلاں صاحب کا دروازہ تو بند کرا دیا لیکن ان کی دیوار میں کھڑکی خوخا کھلا رکھا، ایک کھڑکی، ایک روشن دان کھلا رکھا تاکہ وہ اپنے روشن دان سے دیکھ لیں اللہ کے رسول مسجد میں آئے یا نہیں آئے۔
سب کے دروازے بند کیے، دروازہ ان کا بھی بند کیا لیکن ان کا روشن دان کھلا رکھا۔ یہ فضیلت ہے کہ سب کے دروازے بند کیے لیکن ان کے روشن دان کھولنے کی اجازت دی گئی، تو کچھ درجہ اللہ کے بارگاہ میں ان کا تھا، تبھی تو روشن دان کھولنے کی اجازت دی گئی۔ آپ اگر تاریخ کا وہ مطالعہ کریں تو آپ سچ بتائیں، روشن دان ہوا میں ہوتا ہے یا دیوار میں ہوتا ہے؟ کھڑکی کسی گھر کی دیوار میں کھلتی ہے یا ہوا میں کھلتی ہے؟ کھڑکیاں ہواؤں میں نہیں کھلتی، روشن دان خیالوں میں نہیں کھلتے، روشن دان دیواروں میں کھلتے ہیں۔ تو اسی وقت گھر کی دیوار میں روشن دان کھلنے کی بات ہوگی جب یہ گھر مسجد کے حدود میں ہو۔ مسجد کے حدود میں گھر ہو، یعنی یہ دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، اب یہ دروازہ بند کر دیا گیا، اس دروازے کی جہاں پر دیوار آ گئی ہے اور اس دیوار میں کھوکھا ایک روشن دان کھول دیا گیا۔ تو دیوار کا مطلب کیا ہے؟ گھر تھا، دروازہ بند کیا گیا، اس دروازے میں سوراخ ایک روشن دان کھول دیا گیا۔ تو ضرورت ہے کہ گھر موجود ہو، دروازہ ہو، بند کیا جائے اور اس بند دروازے میں ایک روشن دان کھول دیا جائے۔ تو پہلے یہ ثابت کرے کہ گھر وہاں پر تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جن صاحب کا روشن دان کھولنے کی بات ہو رہی ہے وہ مدینے کے باہر رہتے تھے، ان کا گھر مسجد نبوی میں کیا مدینے میں نہیں تھا۔ اس لیے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ان کو اپنے گھر سے آنے میں دیر لگی، ان صاحب کو گھر سے آنے میں دیر لگی، اور جب تک آ نہیں گئے اس وقت تک یہ مسئلہ ہوتا رہا کہ پیغمبر کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ یہ صاحب مدینے میں رہتے ہی نہیں تھے، یہ مدینے کے باہر رہتے تھے، اس لیے ان کو وہاں سے آنے میں دیر ہوئی۔ تو لوگوں نے کھڑکی بنانے سے پہلے گھر بنائے ہیں، جال کیے ہیں گھر۔ اور آج بھی اگر آپ مسجد نبوی میں چلے جائیں تو بہت چیزیں آپ کو سامنے مل جائیں گی کہ مسجد نبوی میں وہ حصے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اوریجنل مسجد تھی، اس اوریجنل مسجد میں جو قالینیں بچھی ہوئی ہیں ان کا رنگ کچھ الگ ہے، وہ تقریباً گرین کلر کے قالینیں ہیں، اور وہ مسجد جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر بڑھائی گئی ہے اس کے قالینوں کا رنگ الگ ہے۔ تو اگر یہ اوریجنل مسجد میں روشن دان کھلا تھا تو اس اوریجنل مسجد میں کسی جگہ اس کا پتہ لگنا چاہیے، لیکن اگر آپ آج بھی جائیے تو اس مسجد سے 200 میٹر کے دور کے اوپر ایک جگہ پر لکھا گیا یہ فلاں صاحب کا روشن دان ہے۔ تو جس طرح سے یہ روایت گڑھی گئی ہے کہ علی کے دروازے کے ساتھ ساتھ فلاں کا روشن دان کھلا رکھا، وہاں یہ روایت بھی آپ کو مل جائے گی کہ جن صاحب کی بات ہو رہی ہے وہ ہجرت کے وقت مدینے میں موجود ہی نہیں تھے، مکے میں موجود ہی نہیں تھے۔ آپ کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں، ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے ہجرت کرنے سے پہلے کچھ مسلمان ہجرت کر چکے تھے۔ پیغمبر سب کے ہجرت کرنے سے پہلے کچھ مسلمان ہجرت کر چکے تھے اور وہاں نماز جماعت قائم ہو چکی تھی ہجرت سے پہلے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، واقعات آپ کتابوں میں مل جائیں گے کہ کچھ مسلمان خوف سے
مکے سے پہلے ہی ہجرت کر کے مدینے آ چکے تھے، اور مدینے میں جماعت کی نماز ہوتی تھی، اور اس جماعت میں جو لوگ شریک ہوتے تھے ان میں ان کا بھی نام ہے، جن کو لوگ کہتے ہیں رسول کے ساتھ غار میں تھے۔ تو جب یہ مدینے سے کی طرف پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے اور مدینے کی جماعت کی نماز میں شریک ہوتے تھے، تو ہجرت کے وقت تو موجود ہی نہیں تھے وہاں کے اوپر، تو پیغمبر کے ساتھ آنے کی بات بھی کیا ہے؟ اور اس کے بعد اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ یہ پیغمبر کے ساتھ موجود تھے، تو میری گزارش سارے مسلمانوں سے یہ ہے، آپ اس آیت کو پڑھیے جو آیت واقع غار کو بیان کر رہی ہے کہ جب یہ دونوں آدمی غار میں تھے اور خدا بند عالم نے رسول پر سکینہ نازل کیا اور کہا تم ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو آیت کا لہجہ کیا ہے کہ وہ آدمی جو رسول اللہ کے ساتھ تھے، اس قال لصاحب اللہ تھے، اپنے صاحب سے دوست سے کہا ان سے نہ ڈرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ نے ان پر سکینہ اور سکون نازل کیا۔ یہ آیت کیا کری کہ جب رسول اللہ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تم مت ڈرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ نے ان پر سکینہ نازل کیا، سکون نازل کیا، یہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے اپنے ساتھی سے کہا کہ مت ڈرو، یہ ساتھی کے برابر کی بات کر رہے ہیں۔ آپ اس آیت پڑھیے اور اس آیت پڑھیے کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ کے لوگ بندوں میں کچھ بندے وہ ہیں جو اللہ کی مرضی کی خاطر اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بے مہربان ہے۔ تو کہاں نفس کے بیچنے کی بات ہو رہی ہے، قربانی کی بات ہو رہی ہے، کہاں لا تحزن کی بات ہو رہی کہ مت ڈرو۔ آپ خود لہجہ آیاتوں کا دیکھ لیجیے کس لہجے میں فضیلت جھلک رہی ہے۔ آیا اس لہجے میں فضیلت جھلک رہی کہ لا تحزن مت ڈرو، یا اس لہجے میں فضیلت جھلک رہی ہے کہ اللہ کے بندوں میں کچھ بندے وہ ہیں جو اللہ کی مرضی کی خاطر اپنے نفسوں کو بیچ دیا کرتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان و رحیم ہے۔ اگر مان بھی لیں عزیزان گرامی، ہم جذبات کے پابند نہیں ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں۔ ان حالات میں ہر وہ شخص جو شرعی تعلیمات کا لحاظ رکھے گا اور ان تعلیمات کے مطابق جو تمام مراجع کرام نے ان ایام اعظام میں دی ہیں ان کی پابندی کر، اس کا اجر بڑھے گا۔ یہ کام جذبات کا نہیں ہے بلکہ تعلیمات اسلامی پہ عمل کرنے کا۔ آپ یہاں دیکھیں کربلا میں اس کی بہترین مثال ملتی ہے کہ جہاں جذبات کو قابو میں رکھا گیا ہے۔ جناب وہب عیسائی تھے، راستے میں سید الشہداء سے ملاقات ہوتی ہے، ماں ہے، نئی شادی کی ہوئی دلہن ساتھ میں ہے، امام حسین سے ملاقات ہوتی ہے، بات دل میں اتر جاتی ہے اور امام حسین کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اب گھر نہیں آتے، یہ سعادتیں ہیں جو مل رہی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو ساتھ چھوڑ کے راستے سے چلے گئے اور سعادتوں سے محروم ہو گئے، اور کتنے ایسے تھے جن کو سعادتیں خود ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائیں، کرامتیں خود ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائیں، عزتیں خود ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لائیں۔ حسین کے ساتھ آ گئے، کہا بیٹا ماں کا کردار، اب ہمیں گھر نہیں جانا ہے، اللہ نے ہمیں سعادت دی ہے، ہم حسین پر نواز رسول پر جان دیں گے، قربانی دیں گے۔ ماں جوان بیٹا
نئی دلہن نئی بہو کے ساتھ کربلا کے میدان میں آ گئی۔ جوانی ہے، ہر ایک کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ کچھ دن گزر جائیں، لیکن آج ماں کی خواہش کیا ہے؟ ہر ماں اپنے بچے کی زندگی چاہتی ہے، اپنے بچے کی حیات چاہتی ہے، کہ کربلا کی مائیں حسین کے ساتھ آ کے ایسی بدلی تھی کہ آج ہمیں اپنے بچوں کی زندگی نہیں چاہیے، ہمیں زندگی چاہیے تو حسین ابن علی کی، زندگی چاہیے تو زہرا کے لال کی۔ آغازی بیٹا قربانی ہوگی، شہادتیں ہوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میں شرمندہ ہوں، تم قربان ہو جانا، تم قربان ہو جانا، سب سے پہلے قربان ہونا۔ ماں نے شہادت کی تلقین کی، بیٹا میدان میں آیا، جوان ہے، جنگ کر رہا ہے، زخم لگے، خون بہا، خون بھرا ہوا چہرہ لے کر کے جوان بیٹا ماں کے پاس آیا۔ مائیں اپنے بچوں کو بہت چاہتی ہیں، ذرہ برابر بھی ماں اپنے بچے پر خون نہیں دیکھ سکتی، پریشانی نہیں دیکھ سکتی، بے چین ہو جاتی ہے، لیکن لہو میں نہایا ہوا جوان بیٹا ماں کے سامنے کھڑا ہے اور پوچھا اماں آپ راضی ہوئی؟ ماں نے کیا جواب دیا؟ بیٹا میں نے تم کو مرنے کے لیے بھیجا ہے، شہید ہونے کے لیے بھیجا، میں تم کو شہید دیکھنا چاہتی۔ وہب جانے لگے، زوجہ نے دامن پکڑا، ماں نے کہا اس کا کہنا کیوں ہے؟ زوجہ نے دامن چھوڑ دی، کہا میں جانے سے روک نہیں رہی ہوں، میں اتنا کہہ رہی ہوں وہب کل جب جنت پہ جانا تو اکیلے مت جانا، مجھے بھی ساتھ لے کر کے جانا۔ یہ کون ہے؟ ماں اپنی گود اجاڑ رہی ہے، زوج اپنی ماں اجاڑ رہی ہے کہ میری گود اجڑنی تو اجڑ جائے، میری مانگ سنی ہوتی تو ہو جائے، لیکن زہرا کا لال بچ جائے، زہرا کا لال بچ جائے۔ وہ میدان میں آئے جنگ کی، جیسے کہ زوجہ دوڑی دوڑی وہب کے سرانے آئی، وہب کو جنت کی بشارت دینے لگی، لوگوں نے اس کے سر پر ایسا گوز مارا کہ وہی شہید ہو گئے۔ لوگوں نے وہب کا سر کاٹا اور سر کاٹ کر کے ماں کی طرف پھینک دیا۔ ماں دروازے پر کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ وہب کا سر آ رہا ہے، جیسے سر آیا سر اٹھایا، اس کے بعد لے کر کے خدا میدان میں واپس پھینک دیا کہ جو چیز ہم خدا کے راہ میں دے دیتے ہیں اس کو واپس نہیں لیتے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ۔ خدایا بحق محمد و آل محمد وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس بلا سے تمام مومنین و مومنات کو نجات مرحمت فرما، جلد اس بلا کا خاتمہ فرما، اور ہمیں پرانے طرح سے خلوص دل کے ساتھ عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔